تھکاوٹ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، دھکم پیل ہوگی، دھمال ہوگی، اور وہاں پہ نشہ ہوگا، اور وہاں پہ عورت اور مرد کا مخلوط اجتماع ہوگا۔ جیسے اسکول و کالج میں کو ایجوکیشن ہے، اسی طرح وہاں پہ آپ کو درباروں پہ، مزاروں پہ، قبروں پہ، مجاوروں کے ہاں، پیروں کے ہاں اور ان کے دلالوں کے ہاں، لیکن وہاں کسی کو نہ سماعت کی تکلیف ہوگی، نہ بیٹھنے میں تکلیف ہوگی، نہ کھڑے ہونے میں تکلیف ہوگی۔ اور اس طرح عوامی جلسوں کو دیکھ لیں، 4 بجے کا اعلان کر کے رات 2 بجے تقریر ہوتی ہے، عوام موجود ہوتی ہے، ڈھول ڈھمکا بھی ہوتا ہے، خواتین و مرد حضرات تقریریں کرتے ہیں، نہ پتہ چلتا ہے ابھی کوئی خاتون چیخے گی، نہ پتہ چلتا ہے نہ مرد چیخے گا، پورا زور لگا، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھنے کی تو جگہ ہی نہیں ہے، کنسیپٹ ہی نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوں گے، سڑک پہ بیٹھے ہوں گے، روڈوں پہ بیٹھے ہوں گے، چورستوں پہ بیٹھے ہوں گے، جی جلسہ ہو رہا ہے، لوگ جمع ہے، کتنے ہیں جی؟ ہم نے 5 لاکھ لائے، دوسرا کہے گا ہم نے 10 لاکھ لائے، لیکن وہاں کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی الجھن نہیں۔ اسی طرح اور جتنے بھی آپ دنیا کے اندر مجمع اور اجتماع دیکھتے ہیں، جن کا کوئی کانسیپٹ، کوئی اجر، کوئی ثواب، کوئی بخشش، کوئی مغفرت، کوئی علم، کوئی سیکھنے کی چیز نہیں ملتی۔ میوزیکل کے پروگرام دیکھ لیں، ڈانس کے پروگرام دیکھ لیں، آپ اپنے تھیٹروں کو دیکھ لیں، اپنی فلموں کو دیکھ لیں، 11 بجے فلم لگنی ہے، لوگ 7 بجے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ مرد و زن کا مخلوط اجتماع ہوگا، اور اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ سب آپ کے علم میں ہے۔ دنیا میں اگر کوئی مقدس اجتماع ہے تو وہ جمعہ کا اجتماع ہے، پاکیزہ اجتماع ہے تو جمعہ کا اجتماع ہے۔ اور دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کے اندر اگر کوئی نیکی اور اصلاح کا اجتماع ہے تو وہ جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے، جس میں کوئی اختلاط نہیں ہوتا۔ کائنات ارض کے اندر زمین پر جہاں جہاں دین اسلام ہے، کوئی خطبہ جمعہ عورت نہیں دیتی۔ اسلام جہاں جہاں کلمہ اسلام ہے، وہاں جمعے کا مقصد تربیت انسانیت ہے، لیکن یہاں پر ہمیں، اور پھر اس جمعے کی برکت سے اللہ کے حبیب جو شعار دین اسلام ہیں، وہ کتنے اجر و ثواب اور اس کا اہتمام گنواتے ہیں۔ اور اس جمعے کی برکت سے اللہ رب العالمین ایک ہفتے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، برائیوں کو معاف کرتا ہے، اصلاح کی طرف لگاتا ہے، دلوں کے اندر انسانیت اور ہدایت کو پیدا کرتا ہے، آدمیت کو پیدا کرتا ہے۔ ہم ہر اجتماع میں اپنا وقت صرف کر سکتے ہیں، لیکن جب جمعے کی باری آتی ہے ہم تھک بھی جاتے ہیں، کوفت بھی ہوتی ہے، الجھن بھی ہوتی ہے، نیند اور اونگ بھی ہوتی ہے، مستی بھی ہوتی ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ حنفی فقہ کے اندر خطبہ جمعہ میں خواتین پر پابندی بھی ہوتی ہے، تو خاک امت مسلمہ دین اسلام پہ عمل پیرا ہوگی۔ دنیا کفر سمجھ چکی ہے کہ جس جگہ خواتین کا کردار نہیں ہوگا وہ معاشرہ پروان نہیں چڑھے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ مسلمانوں کے اندر ایک مذہب ایسا ہے جو خواتین پر پابندی لگا کے کہتے ہیں ہم
پروان چڑھیں گے؟ نہیں سمجھے ساڈا دشمن ایسا کیوں سمجھوں؟ کتنا ظلم ہوا ہے، اور یہ ساری کارگزاری اور کارستانی اگر اس کو بغیر تعصب اور بغیر کسی حسد اور لالچ کے کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے اس کارروائی کے پیچھے شیطان شریف کا ہاتھ ہے۔ شیطان نے جمعے کی فضیلت کو گھٹانے کے لیے، اور شیطان وہ ہے جو رب کبریا کے مقابل کھڑا ہوا تھا، سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر رہا تھا۔ حکم ربی ہے، حکم خالق ہے، مخلوق کی کیا مجال ہے اکڑ جائے، پھر اکڑا، پھر مردود ہوا۔ پھر اللہ نے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے قیامت تک اس کو مہلت بھی دے دی کہ تو بدماش ہے تو دیکھ، پھر چل، تو بندوں کو بہکا کے دکھا۔ گویا جو آج جمعے کی فضیلت کو گھٹا کر، خواتین پہ پابندی لگا کر دوسرے مجموع میں خوشی سے جاتے ہیں، وہ شیطان کے فرما بردار ہیں اور وہ شیطان کو پروان چڑھا رہے ہیں، اللہ رب رحمان کے دین کے مخالف ہیں، جیسے شیطان رب رحمان کا مخالف ہے۔ کبھی سوچا اس چیز کو؟ ہم اس کو ہلکے پھلکے لیتے ہیں۔ جو شخص جمعہ پابندی سے پڑھتا ہے اور پھر کبھی کبھار دوسرے مجموع کو ٹائم دے دیتا ہے تو گویا اس کی تو اللہ کے ہاں معافی ہو سکتی ہے، لیکن جو جمعہ نہیں پڑھتا، دوسرے مجموع کو مسلسل ٹائم دے دیتا ہے، گویا وہ خدا کا نافرمان اور باغی ہے، خدا کے دشمن کا یار ہے وہ، جو جمعے میں تو حاضر نہیں ہوتا لیکن جلسوں میں اور جناب دوسرے قسم کے مجموع میں، اجتماعات میں خوشی سے جاتا ہے۔ کوئی پیر بھی اگر مجمع لگا کے درس کا بیٹھا ہو، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کوئی مولوی جمعے کے بغیر جلسہ لگا کے بیٹھا ہو، کوئی فضیلت نہیں ہے جو جمعے کے اندر فضیلت ہے۔ اور نبی کائنات نے فرمایا ہے، جس شخص نے 3 جمعے تہاوناً چھوڑ دیے، کبھی سوچا ہے یہ مسلسل 3 جمعے، ثلاثۃ جمع تہاوناً علیہ، غفلت کر تو چلو کوئی بات نہیں یار، پڑھا ہی نہیں ہے، خیر اگلی جمعہ پڑھ لیں گے، اگلا جمعہ کرتے کرتے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ایمان ختم ہو گیا، بے ایمان ہو گیا۔ اور بے ایمان وہ بے ایمان نہیں جو بے ایمانی امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ بے ایمان نہیں جس کا ایمان ہی چلا جاتا ہے، گویا ایمان سے نکل گیا، کفر میں چلا گیا۔ جو 3 جمعے مسلسل غفلت کی وجہ چھوڑا، کوئی گال نہیں، خیر ہے، انہوں ڈاکٹر دے کول لے کے جاؤ۔ یہ جمعۃ المبارک کا مقام نبی کائنات نے فرمایا کہ الجمعۃ عید المسلمین، سال بعد عید آتی ہے، ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں، کتنے کپڑے، ایک سوٹ نہیں، 3 دن عید ہے 33 سوٹ سلواتے ہیں، 3 جوڑے چپلوں کے لیتے ہیں، کیا کیا بیوٹی پارلر سجتے ہیں، کیا کیا یہ، وہ مردوں کے کیا ہوتے ہیں، وہ ان کے بھی ہوتے ہیں، وہ کراتے ہیں۔ عید کی تیاری ہو رہی ہے، عید کی تیاری میں ہمارا ہزاروں کا خرچہ ہو جاتا ہے، اور جمعے کا، اور پھر دیکھو اسلام کا حسن بیان دیکھو، عید میں پہلے نماز ہے، خطبہ بعد میں ہے، تھوڑا سا خطبہ تو چھوڑ دو لوگوں کو، لیکن جمعے کے لیے فرمایا پہلے خطبہ سنو، نماز میری مؤخر ہے، بعد میں ہے۔
نہیں سوچا؟ یعنی جو فرض نماز تھی خدا نے کاٹ کے آدھی کر دی، بغیر سفر کے، بغیر بیماری کے، بغیر کسی وجہ کے خدا نے اپنے 4 فرضوں کو کاٹ کے رکھ دیا، کہا 2 ہیں، کہا اب بھی نہیں، اور اس کو آگے لے جاؤ، لیکن پہلے خطبہ جمعہ ہے، پہلے میرے دین کی تبلیغ سنو، میرے دین کا بیان سنو، میرے دین کے اصلاح کی بات سنو، پھر میری 2 رکعتیں پڑھ لینا، بس میں نے تم پر یہ مہربانی کی ہے، رخصت دی ہے، رحمت کی ہے، تم سے اتنی محبت ہے، خدا نے نماز کاٹ کے رکھ دی ہے۔ کہا خطبہ سنو، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں نا، ہم سے تو اس زمین کے منافق بھی شرمندہ ہے، ہم خطبہ جمعہ نہیں سنتے۔ کیا سنتے ہیں؟ مولوی صاحب جب تکبیر تحریم شامل ہو جائے گے، یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس لیے آتے ہو بے شرمو؟ نہیں آیا کرو اگر تکبیر تحریمہ جمعہ میں آنا ہے۔ کوئی فتویٰ یہ لایانی ہے، بے وقوف مولویوں کا دیا ہوا ہے، جو کہتا ہے کہ جمعہ والے دن اگر آپ جمعہ چوک بھی کیا تو آپ پھر بھی 2 رکعت پڑھیں گے، بھلے جتنا بھی بڑا کوئی شیخ ہو، جاہل ہے۔ جمعہ کی فضیلت خطبہ جمعہ ہے، 2 رکعت نہیں ہے۔ اگر جمعہ خطبہ چھوٹ گیا تو پھر ظہر ہے، 4 ہے، کوئی رخصت نہیں ہے، پھر 4 سنت پہلے پڑھو، پھر 4 فرض پڑھو، پھر 2 سنت پڑھو، پھر ظہر نماز پڑھو، پھر تمہارا جمعہ ختم۔ کیونکہ پیغمبر کائنات نے فرمایا جس نے 3 جمعے تہاوناً چھوڑ دیے غفلت کی وجہ سے، وہ تو ویسے ہی ایمان سے نکل گیا۔ تو جمعے کا کہا، ظہر نماز کا نہیں کہا۔ ظہر نماز چھوڑنے سے کوئی ایمان سے نہیں جاتا، لیکن 3 جمعے چھوڑنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اخراج ہو جاتا ہے، ایمان سے بے ایمان ہو جاتا ہے۔ سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان مسجدوں کا مسئلہ ہے جہاں خواتین پر پابندی ہے۔ ہمیں معلوم ہے سب ذرا ذرا کہ انہوں نے یہ جو 2 خطبے عربی میں درمیان میں رکھے ہیں نا، یہ امت کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ فراڈ کیسا فراڈ؟ کبھی پتہ ہے آپ کو امت کے ساتھ سب سے بڑا فراڈ کیا ہے؟ نماز جنازہ میں جو فاتحہ نہیں پڑھتے ان کا مردہ خدا کے ہاں پیش ہی نہیں ہوتا، جہنم جاتا ہے۔ جاؤ، کتب احادیث بھی موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے۔ کوئی مولوی ملوانا یہ ثابت کر دے کہ جس نماز میں فاتحہ نہیں ہے وہ نماز ہو جائے گی، امت کا ایک کثیر طبقہ بر صغیر میں جہنم میں اس لیے جائے گا کہ ان کے نماز پڑھنے والے مولویوں نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ بریانی کی دیگ منکر نکیر کے سامنے پیش نہیں ہوگی، فاتحہ پیش ہوگی۔ اسی طرح جمعہ کے لیے خواتین پر پابندی لگانے والوں نے شیطان کو خوش کیا ہے، خدا کو ناراض کیا ہے۔ بھئی یار انہیں بتایا نہیں، سارے نمازی بیٹھے 10 مولوی صاحب سارے مست بیٹھے ہیں۔ وہ نمازی اچھا ہے جس نے باہر سے اشارہ کیا ہے کہ رکھو اس کو، وہ پھر پہچانتے نہیں ہے کہ یہ وہ مولوی ہے کوئی اور ہے۔ یارو بڑا مسئلہ گمبھیر ہے۔ ہم نے جو ہے نا، اصل میں یہ 2 ہی شریف ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ایک شباز شریف ہے، ایک شیطان شریف ہے، دوسرا تو پاکستان میں کوئی شریف ہے ہی نہیں۔ یہ بڑا مسئلہ خطرناک ہے۔ شیطان نے اصل کام سے ہٹا کے تمہیں دوسرے پہ لگانا ہے۔ کیوں؟ یہ ڈیوٹی رب نے لگائی اس کی، الی یوم القیامہ۔ ایسے ہی ہے نا ظفر بھائی، جب خدا کے سامنے کھڑا ہوا، میں آدم نو سجدہ نہیں کرنا، یعنی تینوں سجدہ نہیں کرنا۔ ہم آدمیت ہے، ایسا ہی ہے، ہم آدم کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اور ابلیس کو کہا تھا میرے بیٹے اور بیٹیوں کو سجدہ کر، آدم و حوا کو نہیں کیا نا۔ تو آدم کا اور
ابلیس کا مقابلہ ہے، اور وہ آدم کو پور قیام الہ یوم القیامہ آدمیت سے بہکانے پہ لگا ہوا ہے، اور یہ خدا نے اس کو مہلت دی ہے۔ ہر آدم کو، ابن آدم کو شیطان نے بہکانا، اگر نہ بہکا سکا تو شیطان ناکام ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہائے 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 ہائے، اور سمجھا کرو۔